सुतीले बाप ने अपने बच्चे को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया है। उसको हादसाती मौत करार दे के गुस्ल देने लगे हैं। तो उन्होंने क्या चीज़ें देखी हैं? तकरीबन 12 इंजरीज बच्चे के जिस्म पे आई हैं और हेड इंजरी की वजह से इस बच्चे की डेथ वाक़ई हुई। बच्चे के साथ मुतअद्दिद बार रेप किया है। मुलजिम ये किस तरह से पुलिस की जो है हिरासत में है? जिस घर में ये वक़ुआ हुआ है वहाँ से मोबाइल फ़ोन के चार्जर की जो लीड होती है उसको रिकवर किया, क्योंकि उससे भी तशद्दुद किया गया वहाँ से। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। एडवोकेट शहरियाल हमारे साथ मौजूद हैं। आज का जो वाक़या हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, सुतीले बाप ने अपने बच्चे को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया है। कत्ल करने के बाद जो उसके निशानात थे उसके जिस्म पे वो किसी ने देखे नहीं है। उसको हादसाती मौत करार दे के जो है ना उसको तदफीन के लिए अपने गांव लेके जा रहे थे। जैसे ही पाकपतन पहुंचे हैं वहाँ पे जाके जब उनके लवाहिकीन गुस्ल देने लगे हैं तो उन्होंने क्या चीज़ें देखी हैं और फिर पता चला है कि ये बच्चा हादसाती मौत से नहीं मरा, इसको कत्ल किया गया। असल वाक़या है क्या? हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शहरियाल। इनसे जानते हैं कि सर ये सारा वाक़या क्या है और ये कितने अरसे से ये इस केस पे जो है काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पहले मुझे ये बताइएगा कि ये वाक़या कितने अरसे से हुआ है और कितना अरसा इसको हो गया है और ये सारी हकीकत है क्या? तशद्दुद किया है सुतीले बाप ने? ये 24 जुलाई 2023 का वक़ुआ है। ठीक है, शेरा कोट के इलाके शाहीनाबाद में। ठीक है, वहाँ पर सुतीले बाप ने बच्चे को तशद्दुद किया। 3 साल का ये बच्चा था मकतूल चांद अली। ठीक है, इस पर तशद्दुद किया ठीक है। और उस तशद्दुद की वजह से इसकी डेथ वाक़ई हुई। सर पहले इनकी सुतीले बाप की जो शादी है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा, फिर हम आते हैं तशद्दुद इसने कितने अरसे से किया और कब से करता आ रहा था। शादी इसने दूसरी शादी का क्या सिलसिला? जी पहला शोहर जो था वो वफ़ात पा गया था। उसके बाद इस खातून ने इस 20-22 साल का ये नौजवान था जिससे शादी की। ठीक है, पहले भी इसके 3-4 बच्चे थे। ठीक है, तो वहाँ पे मौके पे जो मौजूद थी वो 2 बच्चियाँ थी। एक की उम्र थी 8 साल और दूसरी की उम्र तकरीबन 14 साल। ठीक है, तो जो मुलजिम है उस्मान अली वो अक्सर औक़ात तशद्दुद बच्चे पे करता था। ठीक है, और उस तशद्दुद की वजह से 24 जुलाई 2023 को उसकी डेथ वाक़ई हो गई। ठीक है, तो जब ये डेथ हुई तो बच्चे की वालदा ने इसके ताया को फ़ोन किया कि चांद अली की डेथ वाक़ई हो गई है, तो इसको हम यहीं पे दफनाना चाहते हैं, अपने गांव अपने इसी लाहौर में ही दफनाना चाहते हैं। लाहौर में? ठीक जिस है, पर ताया ने इसरार किया कि नहीं, आप इसको पाकपतन जो इनका गांव है गालबन 36 SP ठीक वो है, गांव है पाकपतन में, वहाँ आप इसको लेके आएँ। ठीक हो गया। मैयत को लेके वालदा वहाँ से और 2 छोटी बहनें थी मकतूल की, वो हमरा चली गई। और सुतीला बाप नहीं गया? सौतेला बाप जो था वो वक़ुआ मौके से फ़रार हो गया। ठीक है, जब वहाँ पे गए हैं ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने ताया ने ये देखा कि बच्चे की जो लाश है उस पर तशद्दुद ज़दा है, वो उस पर जिस्म पर मुख्तलिफ़ निशानात हैं। गुस्ल के दौरान ये चीज़ें नोट की जी गई? बिल्कुल। ठीक है, तो उस वक़्त फिर वहाँ पे इंकशाफ हुआ कि बच्चे की जो डेथ है ये तबी मौत नहीं है बल्कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। ठीक है, बच्चों से, जो छोटे बच्चे वहाँ बच्चियाँ थी 2, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका जो सुतीला बाप है उस्मान, उसने इस पर तशद्दुद किया है और उसके तशद्दुद की वजह से इसकी डेथ हुई। जैसे ही डेथ हुई वहाँ से फ़रार हो गया। ठीक है, उसके बाद ताया ने फौरी तौर पे उस लाश को लेके वो शेरा कोट थाने में आए हैं। ठीक है। वहाँ पे पाकपतन से वापस आए हैं? पाकपतन से वापस आए ठीक है। हैं और आने के बाद पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज करवाई। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद पुलिस ने ये पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो वहाँ पर ये चीज़ें वाज़ेह हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कि बच्चे पर तशद्दुद हुआ है। तकरीबन 12 इंजरीज़ बच्चे के जिस्म पे आई हैं और हेड इंजरी की वजह से इस बच्चे की डेथ वाक़ई हुई है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि जब ये लोग डेड बॉडी को पाकपतन ले गए हैं और वहाँ से इन्होंने देखा कि बच्चे पे तशद्दुद हुआ है और बच्चे के ताया ने, आप बता रहे हैं कि बच्चियों से पूछा है कि इसको क्या हुआ है, किसने तशद्दुद किया है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वालदा उस वक़्त मौके पे मौजूद नहीं थी। तो ये जो वालिद था सुतीला बाप था
اس نے اس پہ تشدد کیا جس کی وجہ سے یہ ڈیتھ واقع ہوئی۔ تو پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کے اندر ملزم کو مکمل طور پہ قصوروار قرار دیا، بلکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر یہ چیز بھی واضح طور پہ آئی کہ بچے کے ساتھ متعدد بار ریپ کیا ہے، جس پر پولیس نے بچہ اس کا ہے، باپ چاہے ستیلا ہی سکا ہے، باپ تو باپ ہی ہے۔ یہ دیکھیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کتنے سال کا بچہ تھا یہ 3 سال کا بچہ تھا، 3 سال کے بچے کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ بھی ساتھ۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ چیز جو اوپینین ہے یہ واضح طور پہ موجود ہے۔ باقی اب عدالت کا کام ہے، عدالت اس چیز کو دیکھے گی اور پروسیکیوشن ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی۔ بہرحال پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ اوپینین واضح طور پہ آئی کہ بچے کی ڈیتھ جہاں پر انجریز کی وجہ سے، جسم پر مختلف انجریز آئیں اس وجہ سے ہوئی، وہیں پر ریپ کا بھی عنصر اس میں پایا گیا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ لوگ ڈیڈ باڈی یہاں پہ واپس شیرا کوٹ لے کے آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ تھانے میں جا کے اب ایف آئی آر کروائیں گے، تو تھانے والوں نے کیا فوراً ایف آئی آر کر دی ہے یا انہوں نے کہا کہ ہم پہلے اس کو دیکھیں گے، چیک کریں گے؟ کیونکہ ڈیڈ باڈی تو یہ لے گئے تھے، تھانے والوں نے کیا کمپرومائز اور کیا تعاون کیا جی؟ یہ دیکھیں، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جب بھی آتی ہے تو پولیس کا کام ہوتا ہے کہ اس کو دیکھے اور اس کو درج کرے۔ تو پولیس نے اس کو جب دیکھا کہ واقعی یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے تو پولیس نے وہ رپورٹ بھی درج کی اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے میت کو بھیجا۔ تو جب پوسٹ مارٹم کے بعد جب لاش آئی، اس پہ جو اوپینین آئی تو اس سے یہ واضح ہوا کہ واقعی یہ قتل ہوا ہے اور بچے کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیتھ واقع ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس کیس کو بڑا ہائی لائٹ اس کو قرار کیا گیا اور ہائی پروفائل کیس اس کو ڈکلیئر کیا گیا۔ اور سر یہ جو ستیلا باپ ہے ملزم، یہ کس طرح سے پولیس کی جو ہے حراست میں ہے؟ پولیس نے اس کو کس طریقے سے ٹریس کی ہے؟ کہاں پہ یہ چھپ گیا تھا؟ کیونکہ موقع سے تو یہ بھاگ گیا تھا۔ بیسکلی اس کو شیرا کوٹ کے علاقے سے ہی اس کو اریسٹ کیا گیا، یہ وہاں سے فرار ہو گیا تھا موقع سے، لیکن پولیس نے کچھ دنوں کے بعد اس کو اریسٹ کیا اور باقاعدہ اس گھر میں، جس گھر میں یہ وقوع ہوا ہے، وہاں سے موبائل فون کے چارجر کی جو لیڈ ہوتی ہے اس کو ریکور کیا، کیونکہ اس سے بھی تشدد کیا گیا۔ وہاں سے چارجر کی تار کے ساتھ اس پہ تشدد ہوا اور جس صافے کا استعمال ہوا اس کو بھی انہوں نے قبضے میں لیا۔ تو بہرحال اس موقع سے وہاں سے جو چیزیں ریکور ہوئی ہیں وہ بھی اسی گھر سے ہوئی ہیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گھر تھا جس پہ وہ کرائے پہ رہتے تھے، یہ ملزم عثمان کے نام پہ ہی جو کرائے نامے میں درج تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو بالکل اس کا وہاں پہ موجود ہونا، گواہان کا موجود ہونا، یہ تمام چیزیں انویسٹیگیشن میں ثابت ہوئی ہیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا لاسٹ پہ کہ ملزم گرفتار ہو گیا 2023 سے آپ اس کیس پہ کام کر رہے ہیں، 1 سال سے اوپر تقریباً اس کو ٹائم ہو گیا ہے، بندہ جوڈیشل ہو گیا، آگے جو کورٹ کی کارروائی ہے، عدالتوں کی کارروائی ہے، اس کو کیا سزا ہوئی ہے؟ اس پہ کیا آگے کام چل رہا ہے؟ ابھی اس میں سزا نہیں ہوئی، بلکہ اس میں تمام ایویڈنس کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد ثابت ہو گئے ہیں؟ جی تمام ایویڈنس پروسیکیوشن نے اپنا کیس پورے طریقے سے ثابت کرنے کی اس میں بھرپور کوشش کی ہے۔ دونوں طرف سے اس میں فائنل بحث بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اب تقریباً 20 تاریخ کو جج صاحب نے اس کو حکم نامے کے لیے رکھا ہے۔ اچھا سر، ان کا وکیل جو ہے، ظاہر سی بات ہے وکیل کروایا ہوگا انہوں نے بھی، تو وہ بحث میں کیا چیزیں جو ہے بتا رہے ہیں اپنے جو ملزم ہیں کہ یار یہ بے قصور ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنا کیس پروو کرنا ہوتا ہے، تو فیصلہ یہ عدالت نے کرنا ہے۔ 20 تاریخ کو اس کا فیصلہ ہونا ہے اور انشاءاللہ۔ ابھی یہ ملزم کہاں پہ ہے ستیلا باپ؟ یہ اس وقت حراست میں ہے اور حراست کے دوران یہ ٹرائل چل رہا ہے ابھی۔ اور ان کی فیملی کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے؟ وہ ان کو آپ نے کیا یقین دہانی کروائی ہے؟ اور کہ سزا تو آگے عدالتوں کا کام ہے، لیکن آپ کوشش تو کر رہے ہیں؟ بالکل، ہم نے اپنی مکمل طور پہ اس میں کوشش کی، اپنی محنت کی ہے، اور باقی اس کا جو فیصلہ جیسے آپ نے کہا عدالت نے کرنا۔ باقی فیملی بالکل رابطے میں ہے، انہوں نے ہمیں اپنا ایک کونسل اس میں کیا ہے، تو بالکل مدعی اس میں رابطے میں ہے اور ہر تاریخ پہ تقریباً وہ حاضر ہوتا ہے یہاں پہ۔ اور باقی اس فیملی کی 2 بچی ہیں، بیٹیاں ہیں ان کی؟ جو چشمدید گواہ ہیں وہ 2 بچیاں، ایک 8 سال عمر تھی جو کہ اس وقت، اور ایک کی 14 سال عمر تھی۔ ٹوٹل یہ 3 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں 1 بھائی ہے، جو کہ بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے علاوہ بھی بہن بھائی ہوں گے، لیکن چشمدید گواہ جو موقع پہ تھے وہ 2 تھے۔ جی تو ناظرین، یہ جی شیرا کوٹ کا واقعہ ہے اور جو فیملی ہے یہ پاک پتن کی ہے۔ آپ نے جو ہے نا احتیاط کرنی ہے، ہر ویڈیو میں ہم کہتے ہیں کہ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، کسی پہ اعتبار نہیں کرنا۔ پیار کی جو مار ہے نا اس کا نتیجہ لاسٹ پہ یہی نکلتا ہے۔ فیملیوں کے ساتھ یہ گھروں میں تشدد کیا جا رہا ہے، اور وکیل صاحب 1 سال ہو گیا کیس لڑ رہے ہیں،
اور عامر میں ایک چیز اس میں ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ نے کہا دیکھیں شادی کرنا ہر کسی کا ایک رائٹ ہے، باقی جس کرمنل جب کرائم کرتے ہیں تو اس میں کسی کو دوسرے کو قصوروار ہم نہیں اس میں قرار دے سکتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے جرائم اگر یہ ثابت ہوتے ہیں اور عدالت اپنا فیصلہ دیتی ہے تو میرے خیال سے میڈیا کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اور ان کیسز کو ایک مثال کے طور پہ عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بالکل ناظرین، آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔